ایسے وقت میں میری حاضری ہوئی ہے جب ملک کے اندر ایک سیاسی جماعت نے 9 مئی کو دہشت گردی کا ارتکاب کر کے ملک کو نقصان پہنچا کر کے ملک دشمن قوتوں کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی۔ میری مراد ہے انڈیا نے چند ماہ پہلے ایک فیصلہ کیا تھا اور اس کے لیے بڑی ساری ایک رقم مختص کی تھی۔ اسی انداز میں اسرائیل نے ملک پاکستان کے خلاف فیصلہ کیا تھا، بڑی ساری رقم اس کام کے لیے مختص کی تھی کہ اس پیسے کو استعمال کر کے پاکستان کو ہم نے کمزور کرنا ہے، پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے، پاکستان میں آپس میں لڑا کر کے ہر حالت میں ملک کے امن کو خراب کرنا ہے۔ اس سازش کی جب باتیں سامنے آئیں تو میں نے 17 رمضان المبارک کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ میں نے اس پریس کانفرنس میں انڈیا کو، اسرائیل کو اور پاکستان میں ان پروگراموں کو پروان چڑھانے کا جو اشارے مجھے مل رہے تھے، میں نے اس پریس کانفرنس میں ان کو مخاطب کیا تھا۔ انہیں کہا تھا پاکستان کے مسلمان پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے 65 کی جنگ میں دیکھا تھا، 70 کی جنگ میں دیکھا تھا، فوجی وہاں لڑنے کے لیے جاتے تھے اور پاکستان کے عوام سڑکوں کے اوپر ہوا کرتے تھے، ترانے ہوا کرتے تھے، نعرے ہوا کرتے تھے۔ ان ترانوں سے اور ان نعروں سے فوج کے جوانوں کے حوصلے بلند ہوا کرتے تھے اور حوصلے بلند کر کے وہ دشمن کے لشکروں میں جا کر کے اپنے سینوں پہ بم باندھ کر کے چھلانگیں لگایا کرتے تھے۔ جو افواج پاکستان ملک کے پاکستان کی محافظ ہے، بدقسمتی سے ایک سیاستدان نامعلوم وہ کس کے ایما کے اوپر یہ ساری باتیں کر رہا تھا۔ سیاستدانوں سے لڑتے ہیں، لیڈروں سے لڑا کرتے ہیں۔ اداروں کے ساتھ سیاستدانوں کی لڑائی کا کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا، مگر یہاں پر عمران خان نے آرمی چیف کا نام لے کر کے، سابقہ ہو یا موجودہ، اور فوج کے دیگر منصبوں کے اوپر بڑے بڑے ذمہ داروں کے نام لے کر کے اور تحقیر کے انداز میں ان کے نام لے کر کے ان کو مخاطب کرتا تھا اور انہیں دھمکیاں دے رہا تھا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے، اپنے نوجوانوں کو اس نے افواج پاکستان کے خلاف پورا تیار کیا ہوا تھا اور ان کے نوجوان سوشل میڈیا کے اوپر جتنا کچھ فوج کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، دیگر ذمہ داروں کے خلاف لکھتے تھے، اس انداز میں پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی لیڈر نے، کسی سیاسی جماعت نے، کسی سیاسی جماعت کے کارکنوں نے یہ انداز اختیار نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 9 مئی کو یہ اچانک اتنے واقعات کیوں ہو گئے اور کیسے ہو گئے، پھر روکنے والا وہاں کوئی کیوں نہیں تھا۔ میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ یہ اچانک نہیں ہوئے، اس کی پلاننگ پہلے سے ہو رہی تھی، اس کی تیاریاں پہلے سے ہو رہی تھی، اس کے لیے ذہن سازی کر دی گئی تھی۔ پٹرول بم بنا کر کے پولیس کے جوانوں کے اوپر پھینکے گئے تھے، ایک جگہ پر نہیں کئی جگہوں کے اوپر واقعات اس کے اوپر شاہد ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ تیاری ہوئی تھی۔ تو لوگ کئی کہتے ہیں یہ سارے ادھر کیوں چلے گئے۔ یہ اس لیے گئے تھے کہ جب ان کا لیڈر روزانہ کی بنیاد پر افواج پاکستان کے خلاف باتیں کرتا تھا تو پھر اس کے کارکنوں نے ادھر کو ہی جانا تھا۔ حالانکہ سیاسی لوگوں سے اختلاف ہوتا ہے، کوئی نواز شریف کے گھر کو جلا دیتا، شہباز شریف کے گھر کے اوپر جا کر کے پتھراؤ کر دیتا، مولانا فضل الرحمان کے گھر کا نقصان کر دیتا، کسی اور جماعت کا زرداری کا جا کر کے کرتے، نہ زرداری کی طرف گیا، نہ شہباز شریف کی طرف کوئی گیا، نہ کسی اور جماعت کی طرف گئے، یہ سارے کے سارے ادھر گئے
جس کے لیے تیاری کرائی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ادارے کہاں تھے، روکنے کے لیے کیوں نہ گئے؟ وہ اس لیے نہ گئے، انہیں اس سازش کا علم پہلے ہو چکا تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ ہم یہ کریں گے اور پھر پولیس کے جوان آ کر کے اوپر سے گولیاں چلائیں گے، وہاں لاشیں گریں گی۔ ان لاشوں کو لے کر کے پھر اس سیاسی لیڈر